بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ کے ساتھ قرآن فہمی کے سلسلہ سوالات اور جوابات کے ساتھ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب علی اصغر عظیمی صاحب، اور آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے صبر۔ تو میں جناب علی اصغر صاحب سے درخواست کروں گا کہ صبر کی حقیقت کے بارے میں ہمیں کچھ ذرا وضاحت فرما دیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں جو مختلف طرح کے سوالات صبر کے حوالے سے اٹھتے ہیں وہ دور ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب۔ آج کا موضوع صبر، اس کو ہم یوں شروع کریں گے کہ اس کائنات کی جو حقیقت ہے یہ موومنٹ پہ ہے، ہر پارٹیکل حرکت میں ہے، اور جب بہت ساری چیزیں حرکت میں ہوتی ہیں تو آپس میں ٹکراؤ کی صورت کئی دفعہ پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرے کو راستہ دینا، گنجائش پیدا کرنا، اور جہاں رکنا پڑے وہاں رکا جائے، تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، اور کائنات کا پورا نظام اس نے اخلاق پہ اور اس نے معاشرت سے قائم ہو، اس میں صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ جب ہم قرآن کریم سے رجوع کرتے ہیں تو پھر ہمیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 45 ارشاد ہوتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ آپ صبر سے اور صلات سے استعانت حاصل کرو، لیکن یہ کام اتنا بھاری ہے، اتنا بڑا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو خشیت رکھتے ہیں۔ اب یہ مشکل کام ہے۔ جب ہم دوسرے کے لیے راستہ چھوڑیں، دوسرے کو گنجائش دیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے کریں، تو مقصد یہ ہے کہ جو اس نے معاشرت ہے یہ قائم رہے۔ ایک کا حق دوسرے کا فرض، اسی طرح چلتا ہے۔ تو یہ معاملہ جو اچھے طریقے سے اگر ڈیل کرنا ہے تو اس سورہ البقرہ کی 45ویں آیت میں ہمیں یہ کہا گیا کہ صلات سے اور صبر سے استعانت حاصل کرو۔ لیکن یہ مشکل کام ہے۔ تو کیوں مشکل ہے؟ اسی سورہ میں آیت نمبر 153 ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعانت حاصل کرو صبر سے اور صلات سے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ مشکل کام اس لیے ہے کہ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو صبر نہیں کرتا تو یقیناً اس کے اینٹی دوسرا لفظ ہے کہ اللہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا اور فساد پھیلتا ہے۔ یہ مشکل کام ہے۔ خشیت والوں کے لیے آسان ہے، اس کے علاوہ مشکل کام ہے۔ اسی بات کو جب ہم مزید قرآن میں دیکھتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ ہے کیا، صبر کی حقیقت کیا ہے، تو پھر ہم سورہ البقرہ کی 155ویں آیت میں 155 آیت کے اندر جاتے ہیں، تو وہاں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس میں 5 مقامات بتائے گئے، 5 پیپرز دیے گئے، 5 ٹیسٹ لیے گئے۔ ہم تمہاری خبر لیں گے، ہم تمہیں جانچیں گے۔ کس سے؟ من الخوف والجوع، خوف سے، بھوک سے، ونقص من الاموال، مالوں میں نقص ڈال کے، اور نقص انفس کے اندر نقص ڈال کے، ثمرات کے اندر نقص ڈال کے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، خوف سے، جوع سے، نقص اموال سے، نقص انفس سے، اور نقص ثمرات سے۔ ثمرات کا عموماً ہم پھل لیتے ہیں، لیکن ریوارڈز کو بھی آپ ثمرات ہی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ 5 مقامات ایسے ہیں، اگر یہ 5 پیپر کوئی بندہ پاس کر لے تو اسے جو ڈگری ملنے والی ہے وہ ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت دے دو صبر والوں کو۔ تو کوئی بندہ ان 5 مقامات سے گزرے بغیر صابرین کی لسٹ میں شامل نہیں ہو سکتا۔ یہ فارمولہ ہے۔ تو اس فارمولے کے مطابق جب ہماری جانچ پڑتال ہوتی ہے تو اکثریت میں ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری زندگی اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اب
56ویں آیت میں اس کا رزلٹ بتایا گیا، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو لوگ پاس ہو جاتے ہیں ان کا وتیرہ طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے، انوانٹیڈ سین آتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ تو یہاں جو بندہ اپنے آپ کو مصیبت کے وقت میں اس اینگل پہ سوچنے لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کسی حد تک اپنے مضامین پاس کر چکا ہے، اس کا ریوارڈ کیا ملنا آگے؟ مشکل ترین کام ہے۔ ریوارڈ یہ ہے کہ 157ویں آیت میں کہا گیا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہے۔ یہاں میں تھوڑی سی وضاحت اور کرنا چاہوں گا کہ ایک تو بندہ صلات قائم کرتا ہے اپنے مالک سے، دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے رب کی طرف سے ان پر لوگوں پر صلوات ہے۔ اس کی مثال کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو یوں ہے کہ صدر پاکستان کو ساری عوام جانتی ہے کہ صدر صاحب ہیں۔ اگر کسی کے بارے میں صدر صاحب کہہ دیں کہ علی اصغر صاحب میرے دوست ہیں، تو اس بات کا کتنا ایفیکٹ ہوگا؟ اور جب میں کہتا رہا ہوں کہ صدر صاحب میرے دوست ہیں، کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ ان کا رب ان سے صلوات قائم کرتا ہے، تو اتنی بڑا اعزاز ہے یہ کہ جو بندہ خوف سے، بھوک سے، نقص اموال سے، نقص انفس سے اور نقص ثمرات سے یہ ٹیسٹ پاس کر لے تو ان کا رب ان کے ساتھ صلوات کو قائم کرتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ اولئک ھم المہتدون، یہ ہدایت والے ہیں۔ اکثر ہم ہدایت کی طلب کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں ہدایت دے۔ تو ہدایت والے کون لوگ ہوئے؟ وہ جو صابرین ہیں۔ صابرین کون لوگ ہوئے؟ جنہوں نے یہ جان لیا کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور یہ لوگ کون ہوتے ہیں اور کیوں یہاں تک پہنچتے ہیں؟ تو وہ 5 پیپرز دے کے آتے ہیں، 5 امتحانات سے گزرتے ہیں، تو پھر انہیں یہ ڈگری ملتی ہے صبر والوں کی۔ اس میں ایک نقطہ بہت غور طلب یہ ہے کہ کہیں کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں صلات والوں کے ساتھ ہوں، روزہ داروں کے ساتھ ہوں، حاجیوں کے ساتھ ہوں، کہا صبر والوں کے ساتھ ہوں۔ تو یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صابرین میں سے ہمیں ہونے کی شرف عطا فرمائے اور ان مقامات پر پورا رہنے کا شرف عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے صبر کی وضاحت فرما دی، اور میرے ذہن میں جو کئی سوالات تھے ان کا جواب بھی مجھے ملا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے والوں کو بھی انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو قرآن حکیم کو صحیح طرح سے سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔